علیکم۔ آج ہم حصہ غزل میں غزلیات میر کی غزل نمبر 2 کے آخری 4 اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلے 4 اشعار کی تشریح ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ فریاد فکر، ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر دل بھر جانا، دکھائی دی یوں کہ بے خود، بے خبر، بے ہوش، مدہوش، ہمیں آپ سے، خود سے، اپنی جان سے بھی جدا الگ کر چلے۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبھی ماتھا یا پیشانی، حق بندگی، بندگی مین عبادت، عبادت کا حق ہم ادا کر چلے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، کہیں بتائیں کیا، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 5، وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ مصور غم شاعر میر تقی میر فرماتے ہیں کہ محبت کا جذبہ انسان کے اندر ایسی حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز سے رغبت نہیں رہتی، وہ دنیاوی آسائشوں کو ترک کر دیتا ہے، اس کے دل میں صرف محبوب سے ملاقات کی خواہش مچلتی رہتی ہے۔ یہ خواہش اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دیگر خواہشات اس کی نظر میں بے معنی بن جاتے ہیں۔ محبوب کے سوا اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس کے دل و دماغ پر صرف محبوب کا تصور چھایا رہتا ہے۔ شعر نمبر 6 میں شاعر کیا کہتے ہیں، دیکھیں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ میر تقی میر محبوب کی بے پناہ حسن کا اثر بیان کر رہے ہیں کہ ایک بار محبوب ان کے سامنے بڑے بناؤ سنگھار کے ساتھ جلوہ افروز ہوا تھا۔ محبوب کا یہ انداز دیکھ کر اس کے اوسان، اس کے ہوش جو تھے وہ خطا ہو گئے تھے۔ محبوب کا سراپا سر سے پاؤں تک دیکھ کر اس کا دل حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس کی دلی کیفیت غیر مستحکم ہے، اس کے دل، اس کا دماغ محبوب کی محبت میں کھویا ہوا ہے۔ شعر نمبر 7، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ 7ویں شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے محبوب حقیقی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بندگی کا حق ادا کرنے پر صبر و شکر کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس شعر میں وہ ایک انسان کی زندگی کا اصل مقصد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اسے پوری زندگی اپنی عبادت اور اطاعت کا پابند بنایا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور زندگی بھر اپنی پیشانی جو ہے اللہ کے حضور زمین پر گر گراتے رہے، یعنی وہ صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتے رہے۔ یہ بات ان کو انتہائی اطمینان اور سکون کے باعث بنتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بندگی کا پورا حق ادا کیا ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ آخری شعر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ آخری شعر کیا ہوتا ہے؟ مقطع۔ مقطع میں کیا ہوتا ہے؟ آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے یہاں پہ میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ آخری شعر میں شاعر میر تقی میر جو ہے بڑی خوبصورت سوالیہ انداز سے زندگی کو ایک بڑے خوبصورت سچائی سے زندگی کے بڑی سچائی سے پردہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسے اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، لیکن دنیا میں آ کر اس نے نیک مقصد کو بھلا دیا اور گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا ہے اور پوری زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزار دی۔ اب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کے پاس برے اعمال اور احساس ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہے اور اس کے لیے فکر مند ہے کہ آخرت میں اپنے رب کو کیا جواب دے گا، وہ اپنے رب کو کیا بتائے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے۔
امید ہے آپ کو تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تحریری تشریح آپ کو سینڈ کر دی جاتی ہے، اسے اپنی کاپی میں قلم بند کیجیے گا انتہائی خوبصورتی اور خوش خط طریقے سے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔